بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کتاب ہدایت سے، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے، اور اس کی کوشش کا نتیجہ جلد نظر آ جائے گا، پھر اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ سب کو آپ کے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور پیدا کرتا ہے، اور یہ کہ اسی نے پیدا فرمائی دونوں قسمیں، نر اور مادہ۔ سورہ النجم کی آیات نمبر 40 تا 45 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو اور ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی بھی اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پیر ہے، 17 ذوالحج 1432 ہجری، 14 نومبر سن 2011۔ آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرائے دیتے ہیں۔ محترم پروفیسر عطاء الرحمن صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے۔ عطاء الرحمن صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں احتشام؟ الحمدللہ، آپ فرمائیے گا آپ کی طبیعت کیسی ہے، کیسے جی مزاج ہے؟ الحمدللہ، دعا ہے آپ کی۔ اور آپ کی اجازت سے ہم پہلی خبر شامل کرنا چاہیں گے۔ آج کی لیڈی سٹوری وزیراعظم پاکستان کا بیان ہے۔ ناظرین، وزیراعظم پاکستان کہتے ہیں کہ جسے شوق ہے میرے اور صدر کے خلاف تحریکیں لے آئے وزیراعظم، حکومت کے خاتمے کی تاریخیں دینے والے غلط فہمی دور کر لیں۔ مسلم لیگ نون کی تمام منفی کوششوں کے باوجود سینٹ الیکشن بھی ہماری حکومت ہی کرائے گی۔ ہم نے میثاق جمہوریت پر 80% عمل درآمد کر دیا۔ نواز شریف کو یہ یاد بھی نہیں، گلا نہیں۔ جنہیں ہماری مقبولیت کم ہوتی نظر آ رہی ہے وہ عوام کی عدالت میں آئیں۔ ہم چور دروازے سے نہیں آئے۔ پنجاب میں اپوزیشن کو فنڈز نہیں دیے جا رہے۔ منڈی بہاؤالدین پھالیا میں خطاب، اور اس کا جواب دیا ہے میاں محمد نواز شریف نے۔ وہ کہتے ہیں کہ عوام ساتھ دیں تو زرداری کو راتوں رات انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر سکتا ہوں۔ ہمارا ایجنڈا لوٹی دولت واپس لا کر ملک کو خوشحال بنانا ہے۔ ایجنسیوں کی پیداوار سیاسی جماعتیں ہماری پارٹی کو متاثر نہیں کر سکتی۔ مسلم لیگ نون کے دروازے ہر شخص کے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔ اب آمریت کا راج آئے گا، نہ ہی کوئی مارشل لا لگے گا۔ لٹیروں کے حساب کا وقت آ گیا۔ گو زرداری گو تحریک عوام کی آواز بن چکی۔ کرپٹ حکمرانوں کو مزید وقت دیا تو ملک کی بنیادیں کھوکھلی کر دیں گے۔ پارٹی وفود سے گفتگو، اور ان دونوں بیانات کے حوالے سے ہم بات کریں گے محترم پروفیسر عطاء الرحمن صاحب سے۔ عطاء صاحب، سب سے پہلے تو وزیراعظم کا بیان کہ جسے شوق ہے میرے اور صدر کے خلاف تحریکیں لے آئے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ نے وزیر اعظم کا بیان بھی پڑھ کر سنایا ناظرین کو، اور حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کے قائد میاں نواز شریف کا بھی۔ وزیر اعظم کو یہ بات کہنے کا حق ہے کہ ان کی حکومت ہے، منتخب ہے، اور کسی کو تحریک لانا تو اپنا شوق پورا کر لے، اور قائد حزب اختلاف کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حکومت کی باز پرس کرے، اور اگر کرپشن جو ہے وہ زوروں پر ہے تو صاف لفظوں عوام کے پاس جائے، انہیں متحرک کرے، انہیں منظم کرے، اور حکومت پر دباؤ ڈالے تاکہ کرپشن کا خاتمہ کیا جائے، اور جو ذمہ داران ہیں، جو بھی ذمہ داران ثابت ہوتے ہیں، انہیں انصاف کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے۔ رائٹ۔ عطاء صاحب، 3.5 سال سے زائد کا عرصہ ہونے کو آیا ہے، لیکن اب بھی وزیراعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ جنہیں ہماری مقبولیت کم ہوتی نظر آ رہی ہے وہ عوام کی عدالت میں آئیں۔ آپ اس موجودہ حکومت کے اس عرصے کو، اس ٹینیور کو، اور عوام میں ان کی مقبولیت کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ جہاں تک پہلے وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ جن کو کم نظر آتی ہے وہ عوام کی عدالت میں آئیں، تو یہ بات درست ہے۔ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے۔ رائٹ۔ کسی پس پردہ قوت نے یا کسی بیرونی طاقت کو حق نہیں فیصلہ کرنے کا، یا غیر آئینی طریقے سے اقتدار کو ختم کرنے کا۔ دوسری، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ 3.5 سال میں کارکردگی کیا رہی ہے، آپ نے میری رائے پوچھی ہے، میرا خیال ہے مجھ سے بہتر ہے کہ ہم گلی محلوں میں، سڑکوں پر، دکانوں اور گھروں میں بچے عام آدمی کی رائے پر کان دھریں، وہ اس حکومت کی کارکردگی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اور یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ عوام اس وقت مہنگائی سے، بے روزگاری سے، پیٹرول اور گیس کی قلت اور اس کے ساتھ ان کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے،
اور کرپشن کی جو داستانیں بڑے بڑے حکمرانوں کی آ رہی ہیں. دیکھیں انہی وزیر اعظم کے کل استقبال پر ایک MNA نے دعوت پر نوائے وقت کی خبر کے مطابق 60 لاکھ روپے خرچ کر دیے اور تیتر بٹیر بکرے کے گوشت سمیت ان گنت ڈشیں تیار کی گئی. جی ہرن کا گوشت بھونا گیا. اور جہاں یہ صورتحال ہو اور عام آدمی فاقوں میں مبتلا ہو، اور اس صورتحال میں اس حکومت کی کتنی مقبولیت ہے عام آدمی کی نگاہ میں، اس کا گراف کتنا نیچے گرا ہے. میں ان سرویز کی بات نہیں کر رہا، صحیح، میں سیدھی جو ہے وہ لوگوں کے دلوں سے جو آواز اٹھتی ہے اور زبانوں پر آتی ہے اس کا ذکر کر رہا ہوں. اس کو پیمانہ رکھیں تو اس حکومت کی مقبولیت کا گراف واقعی بہت نیچے گرا ہے. رائٹ. اچھا، وہ خبر جو آپ نے ڈسکس کی وہ میں عوام تک بھی پہنچانا چاہوں گا، اپنے ناظرین تک بھی پہنچانا چاہوں گا کہ غریب MNA نے وزیراعظم کے زہرانے کے لیے تیتر بٹیر بکرے کی گوشت سمیت ان گنت ڈشیں تیار کرائیں. 60 لاکھ روپے خرچہ آیا. اور وزیراعظم منڈی بہاؤالدین کی تحصیل پھالیا کے دورے پر کھانے میں تیتر بٹیر ہرن کے گوشت کے علاوہ بکرے کے گوشت کی ڈشیں تیار کی گئی. اس کی کچھ تفصیل بھی آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ وزیراعظم کے ساتھ 4000 افراد نے کھانا کھایا، جس پر 60 لاکھ روپے خرچہ آیا. وزیراعظم کے استقبالیہ میں کئی ٹن گلاب کے پھول بھی نشاور کیے گئے. واضح ہے کہ شاہی زہرانہ دینے والے MNA طارق تارڑ نے جو گوشوارے داخل کرائے تھے ان کے پاس نہ کوئی گاڑی ہے، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی ٹیکس دیتے ہیں. 10 لاکھ روپے کے مقروض بھی ہیں. اس لیے عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ اثاثے ظاہر کیے جائیں. کیا وہ ٹھیک کہتے ہیں؟ جی اس حد یہ بات عمران خان کی درست ہے. اثاثے جو صحیح اثاثے ہیں، جو ملک کے اندر ہیں، بیرون ملک ہیں، جس کے بھی ہیں، اور اس میں کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے. اخلاقی اور اصولی طور پر نہ صدر کو استثناء ملنا چاہیے کہ جی وہ صدر ہیں اس لیے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. ان کے جو صدر بننے سے پہلے خفیہ اثاثے تھے وہ تو سامنے آنے چاہیے. صحیح. اور اگر انہوں نے صدر کا کاغذات نامزدگی داخل کرتے وقت اپنے اثاثے درست نہیں دیے تو اس کی بھی پوری طرح تحقیق ہونی چاہیے. اور اسی طرح جو حزب اختلاف کے قائدین ہیں اور خود عمران خان ہیں، نواز شریف ہیں یا کوئی اور ہیں، ان کے بھی اثاثے سامنے آنے چاہیے اصل. اور یہ جو MNA ہیں جو 10 لاکھ کے مقروض اپنے آپ کو بتاتے ہیں اور 60 لاکھ روپیہ وزیر اعظم کے ایک کھانے پر صرف کر دیتے ہیں، یہ اتنا بڑا جو تضاد سامنے آیا ہے قول و فعل کا، اس کو بھی پوری طرح بے نقاب ہونا چاہیے. باقی جتنے اسی لیے تو جمہوریت بدنام ہوتی ہے. ہر طرف جھوٹ ہے، اقربا پروری ہے. ایسا لگتا ہے کہ وزارتیں لینے کے لیے، اعلیٰ عہدے لینے کے لیے خوشامد کی جاتی ہے اور خوشامدی کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے. اور حکمرانوں کو، وزیر اعظم کو خوش کرنے کے لیے 60 لاکھ روپے خوشامد سے بڑھ کر معاملہ دیکھیے نا اس طرح کی دعوتوں پر اترا ہے. اس طرح کی پرتعیش جو ہے کھانوں پر، اور اس طرح آپ اندازہ لگائیے جہاں عام آدمی کے لیے روٹی میسر کرنا، لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو گئے ہیں، اپنے بچوں کو جلا رہے ہیں، لیکن وزیراعظم کی توجہ ایسے واقعات پہ نہیں ہے. اور وہاں پر اس طرح خرچ کر دینا، دولت لٹا دینا جو ہے وزیر اعظم کی خاطر، یہ معاملہ خوشامد سے کہیں آگے بڑھ گیا ہے، قومی روگ بن گیا ہے. اور یہ قومی روگ ہماری جسد قومی کے اندر ایک فاسد گندا خون شامل کر رہا ہے. اور جس سے جو بیماری لگے گی اس کا علاج اگر ابھی اس کو علاج نہ کیا جائے تو آئندہ چل کر خدا نہ خواستہ اس کا علاج بہت مشکل ہو جائے گا. لہذا یہ جو واقعہ پھالیا میں ہوا ہے اس پر سختی سے قومی سطح پر، عوامی سطح پر، سیاسی سطح پر اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور اس MNA کے اصل اثاثوں کا جائزہ لے کر پھر تمام MNA MPA اور صرف سیاستدانوں نہیں، جرنیلوں کے اثاثے بھی، بیوروکریٹس بھی ہیں، بیوروکریٹس کے بھی، اور بڑے بڑے جاگیرداروں اور میں کہوں گا صحافیوں کے بھی، کسی کو مستثنا نہیں قرار دینا چاہیے. صحیح، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو اس طرح پوری قوم کو سامنے آئے کہ کون کتنا مال لوٹ کر کھا رہا ہے. اور الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس چیز کا نوٹس لے، جو غلط اثاثے جمع کراتے ہیں ان کو آئندہ آنے والے انتخابات سے پہلے نااہل قرار دیا جائے اور انتخابات میں جانے کا راستہ بھی روکا جائے. عمران خان صاحب کی یہ بات ہوئی تو عمران خان صاحب کا بیان بھی ہے، لیکن ان کا بیان کچھ عجیب سا ہی ہے. مسئلہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر بالائے طاق رکھ کر بھارت سے تجارت کی جائے. عمران خان، عسکریت پسندی کے ذریعے حل نہ تھوپا جائے. زرداری کی سوچ سے اتفاق ہے. اردگان نے فوج کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، میں بھی ایسا ہی کروں گا. کراچی میں اب بڑا جلسہ ہوگا. الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو تمام شہر
جام کر دیں گے انٹرویو اور پریس کانفرنس. اور یہ انٹرویو اور پریس کانفرنس عمران خان نے بھارتی چینل IBN CNN سے انٹرویو کے دوران کہا ہے, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے ساتھ ساتھ کشمیر میں دہشت گردی کارروائیاں, ممبئی جیسے حملے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات پھر پیچھے کی جانب لے جائیں گے. کیا واقعی مسئلہ کشمیر کو بالائے طاق رکھ دینا چاہیے جو حکومت کر رہی ہے, جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تجارت کو فروغ دینا چاہیے, تجارت کرنی چاہیے, بد اعتمادی ختم کرنی چاہیے, تو سارے مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے؟ یہاں پاکستان کو بھارت کی منڈی بنا دینا چاہیے. پاکستان کو بھارت کے لیے وسطی ایشیا کی ریاستوں کے تیل اور گیس کے ذخائر تک پہنچنے کے لیے ایک راہداری کی سروسز سر انجام دینی چاہیے, اور کشمیر کے لیے جو اس قوم نے قربانیاں دی ہیں, جو کشمیری عوام نے قربانیاں دی ہیں, جو ان کے بنیادی انسانی حقوق جو ہے پامال کر دیے گئے ہیں, اور جو سلامتی کونسل کی قرارداد ہے ان کے حق خود ارادی کے لیے, ان سب باتوں کو یکسر نظر انداز کر دینا چاہیے. اور بھارت جو پاکستان کی زمینوں کو ویران کر رہا ہے اور سنتاس معاہدے کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے, اس کو بھی خاطر میں نہ لانا چاہیے. بھارت کی ان تمام کارروائیوں کو صرف اس کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے. اگر یہ ہمارا قومی اور سیاسی ایجنڈا ہے تو ایسے ایجنڈے پر طاہر صاحب یہ بھی جاننا چاہیں گے, اور یقیناً جو ناظرین ہیں ان کے ذہن میں بھی سوال ہوگا کہ ہمارے جو سیاسی اور قومی سطح کے رہنما ہیں جب وہ بھارتی میڈیا سے بات کرتے ہیں یا امریکی میڈیا سے یا برطانوی میڈیا سے بات کرتے ہیں تو ان کی زبان میں ہی وہ کیوں بات کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے پسندیدہ بیانات دے رہے ہوتے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم جلسوں میں آ کر نعرے تو امریکہ کے خلاف لگاتے ہیں اور عمل ہمارا وہی ہوتا ہے جو امریکہ کی سوچ ہوتی ہے. اور امریکہ اس وقت چاہتا ہے کہ ہم مسئلہ کشمیر کو بھول کر بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھائیں, اور اس کے پس پردہ یہ جو بھارت کو پسندیدہ ترین ملک بنانے کی ساری کوششیں ہیں اس کے پیچھے امریکی ڈپلومیسی اور سفارت بڑے مؤثر انداز سے کام کر رہی ہے. اور آپ نے دیکھا منموہن صاحب نے کہا کہ پاکستان کی فوج بھی اس میں ساتھ ہے. جی ہاں بالکل, پاکستان کی فوج کی تاریخ رہی ہے, اس نے حکومتیں الٹائی ہیں مسئلہ کشمیر کی خاطر, اس نے جمہوریت کے تسلسل کو جاری نہیں رہنے دیا مسئلہ کشمیر کے نام پر. پورے 60 سال کے دوران مختلف واقعات نے اس نے مہم جوئیاں کی ہیں, لیکن اب تجارت کے مسئلے پر فوج کا اور عمران خان کی رائے ایک آپ کو نظر, حکومت کی رائے بھی ایک ہی ہے, اور حکومت پیش ہے. حکومت تو اس کے ایجنٹ کے طور پر باقاعدہ کام کر رہی ہے. بالکل, اور ہنا ربانی خیر صاحب کہتی ہیں کہ بھارت کے ساتھ بد اعتمادی ختم ہو گئی ہے, کشمیر سمیت تمام تنازعات پر بات چیت بھی جاری ہے. اور وہ جامعہ مذاکرات کا عمل جو 90 کی دہائی میں شروع کیا گیا تھا اس کی صف عملاً لپیٹ کر رکھ دی گئی ہے. جامعہ مذاکرات کا جو پروسیس تھا, جو عمل تھا, وہ تقاضا کرتا تھا کہ تجارت اور دوسرے تعلقات کشمیر کے حل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ بھارت نے تو 1995 میں ہمیں پسندیدہ ترین ملک قرار دیا, لیکن ساتھ ہی ایک منفی لسٹ جاری کر دی, اور عملاً وہی ہو. اب پھر منفی لسٹ میں تخفیف کی گئی ہے, لیکن آگے چل کر کیا ہوگا اس کی کوئی گارنٹی. ابھی سیکٹری سطح پر مذاکرات ہو رہے ہیں, اور آج نئی دلی میں شروع ہو رہے ہیں. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت سے مزید 12 اشیاء درآمد کرنے کی اجازت دے دی جائے گی, لیکن پاکستان کیا کرے گا؟ پاکستان کی کون کون سی پروڈکٹس بھارت کو دے گا؟ قرار دے رہے ہیں تو پھر یہ مزید 12 اشیاء اور فلاں کیوں قسطوں میں کیوں کر رہے ہیں؟ اور بھارت جو ہے پوری طرح منفی لسٹ کو ختم کیوں نہیں کر رہا؟ لیکن میرا بنیادی سوال ایک اور بھی ہے. میں بلوچستان کے سیاسی رہنما لشکری رئیسانی کے کل کے ہی ایک بیان کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر بھارت ہمارا پسندیدہ ترین ملک ہے تو پھر ہم بھارت پر کیسے الزام لگا سکتے ہیں کہ بلوچستان میں وہ ساری گڑبڑ وہ کرا رہے ہیں؟ شرم الشیخ میں وزیراعظم گیلانی نے بھارتی وزیراعظم سے بات کی, اس میں دہشت گردی کا معاملہ اٹھایا. بلوچستان میں دہشت گردی کے حوالے سے بھارتی مداخلت کے حوالے سے رحمان ملک صاحب بھی بات کر رہے ہیں. اور اب یہ خبر یہ ہے کہ پاکستان نے بھارت سے بلٹ پروف گاڑیاں درآمد کرنے کی اجازت دے دی ہے. طاہر صاحب اس پر بھی کچھ فرمائیے گا. یہ دیکھیے, بلٹ پروف گاڑیاں جن کی ہمیں ضرورت ہے ان کی کتنی قلت ہے پاکستان کے اندر,
کہ ہمارے وزراء اور ہمارے تمام جو وی آئی پیز ہیں اب وہ بلٹ پروف گاڑیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. وہ عوام کے پر اعتماد نہیں رکھتے. ان کے ساتھ گھل مل کر وہ ایک قوم کا جو مقروض قوم ہے اس کے خزانے کو اس طرح کے اپنی سہولتوں کی خاطر کیوں ضائع کرنا چاہتے ہیں. اور پھر بھارت سے منگوانا، کیا بھارت جو ہمیں بلٹ پروف گاڑیاں بھیجے گا جس طرح کی وہ چینی اور چینی بھیجتا رہا ہے جی ملاوٹ کر کے، اب اسی طرح کی بلٹ پروف گاڑیاں بھی بھارت سے آئیں گی. ٹھیک. اور یہاں سے اجازت دے دی گئی ہے. رائٹ. پاک فوج کی بات ہوئی تو ریپبلکن جو امریکی صدارتی امیدوار ہیں وہ پاک فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف بہت بیانات دے رہے ہیں. اس والے سے خبر بھی ہے کہ پاک فوج اور آئی ایس آئی قابل اعتماد نہیں، امداد بند کر دی جائے، تعلقات رکھنا ضروری ہے. ریپبلکن صدارتی امیدواروں کی مختلف آراء. پاکستان ڈبل گیم کر رہا ہے، وہاں کے حقیقی حکمران سیاستدان نہیں فوج ہے. رک پیری. یہ واضح نہیں پاکستان ہمارا دوست ہے یا دشمن. کین. اسامہ کے خلاف آپریشن سے پاکستانی حکام ناراض ہو گئے. سابق اسپیکر نیوٹ گنگریچ کا خارجہ پالیسی پر بحث کے دوران اظہار خیال. ایک بار پھر ریپبلکن صدارتی امیدوار پاک فوج اور آئی ایس آئی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. کیا یہ انتخابی مہم کا حصہ ہے یا پھر واقعی اندر سے وہ پاکستان کے مخالف؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات امریکی آنے والی 2012 کے امریکی صدارتی انتخابات میں امریکی صدارتی مہم کا ایک اہم موضوع ہوں گے. رائٹ. اور ریپبلکن ہوں یا ڈیموکریٹ ہوں، صدر اوباما ہوں یا ان کے مخالف ہوں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان سے جو شکست مل رہی ہے اور جو 1,49,000 فوج ہے امریکہ اور نیٹو کی ملا کر، اور اس کے ساتھ 1,00,000 افغان فوج جو کھڑی کی ہے انہوں نے پچھلے 10 سال کے دوران، جی. یہ 2.5 کی افواج قاہرہ طالبان کی جو آزادی کی جد و جہد ہے اس کو دبا نہیں سکتی. ٹھیک، بالکل صحیح. اور جو شکست ہے وہ امریکہ کا منہ چڑھا رہی ہے افغانستان کے اندر. اب وہ اس کی ساری ذمہ داری پاکستان پر ڈال رہے ہیں اور پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. ظاہر سپر طاقت ہے عسکری لحاظ سے بھی، اقتصادی لحاظ سے بھی، اور ہمارے حکمرانوں کے تو وہ آقا رہے ہیں، اور وہ اب یہ کیسے برداشت کر سکیں کہ وہ شکست کھائیں اور پاکستان جو ہے وہ اپنی جگہ پر امن اور سکون کے ساتھ رہے، جو کہ ہمسایہ ملک ہے، جو کہ امریکہ کا اتحادی رہا ہے اور جس نے افغان جنگ میں سارے لاجسٹک امریکہ کے سپورٹ کر دیے تھے. لیکن ظاہر ہے پاکستان امریکہ کی جنگ تو افغانستان میں جا کر لڑ نہیں سکتا. لیکن اب یہ جو شکست ہے اس کا ملبہ پاکستان پر ڈالنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے طاہر صاحب، اس پر مزید بھی بات کریں گے اور پی آئی اے کے حوالے سے بھی ناظرین بات ہوگی، لیکن پہلے وقت ایک بریک ہے. بریک کے بعد آپ کی کالز بھی شامل کی جائیں گی. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. رائٹ نوائے وقت ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین بریک میں جانے سے قبل ہم نے بات کی تھی پی آئی اے کے حوالے سے اور طاہر صاحب سے بریک میں بھی پی آئی اے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. یہ خبر بھی شامل کرنا چاہیں گے کہ پرزوں کی عدم دستیابی پر پی آئی اے کے 10 طیارے گراؤنڈ. حج پروازیں گھنٹوں لیٹ. 65 ارکان پارلیمنٹ بھی سعودی ایئرپورٹ پر پھنسے رہے. مسافروں اور عزیز و اقارب کو پریشانی. ایئر لائن حکام نے ذمہ دار معلمین کو قرار دے دیا. تاخیر کا شکار ہونے والے وی آئی پیز میں خورشید شاہ فیصل کنڈی بھی شامل ہیں. جی طاہر صاحب، پی آئی اے کے حوالے سے آپ ذکر کر رہے تھے اور اب 10 طیارے گراؤنڈ کر دیے گئے ہیں. پی آئی اے بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، بلکہ تباہ ہو چکا ہے. پی آئی اے، ریلوے، سٹیل مل اور اس طرح کے دوسرے ادارے جو ہیں وہ اس وقت تباہی کے دہانے پر نہ صرف پہنچ چکے ہیں بلکہ وہ عملاً تباہی کا شکار ہیں. ٹھیک. اور اس کی بڑی وجہ کرپشن ہے، سیاسی فیصلے ہیں جس میں اپنے پسندیدہ لوگوں کی فوج ظفر موج کو ان اداروں میں بھرتی کر دیا گیا ہے. وہ بہت بڑا بوجھ بنے ہوئے ہیں اور جن لوگوں کو سیاسی بنیادوں پر بھرتی کیا جاتا ہے، بڑی سے لے کر چھوٹی نوکریاں دی جاتی ہیں، پھر وہ بھی کرپشن کی طرف
توجہ دیتے ہیں، اپنی تجوریاں بھرنے کی طرف دیتے ہیں، نااہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے فرائض سر انجام نہیں دیتے، اور اس کی وجہ سے ریلوے تباہ ہو چکی ہے۔ پی آئی اے تیزی کے ساتھ اس منزل کی جانب لڑک رہی ہے، اور باقی ادارے بھی، قومی ادارے بھی تباہ اور حکومت ابھی بھی کہتی ہے کہ ہماری مقبولیت کم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ گجرانوالہ سے ہمارے ساتھ پہلے کالر ہیں، آپ کی اجازت سے ہم شامل کرنا چاہیں گے، منشا صاحب ہیں پہلے کالر۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی منشا صاحب۔ اچھا یہ سر ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ عمران خان نے بیان دیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے مسئلہ کشمیر کو۔ یہ میرے خیال میں ہمارے سارے لیڈر ایک ہی کیٹیگری کے نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جی۔ آپ بھی آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں۔ طارق صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم، طارق بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی وعلیکم السلام۔ طارق صاحب فرمائیے گا، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں، کوئی شک نہیں کہ ہماری قوم کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ تعلیم سے آشنا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم 1947 کے دور میں نہیں رہ رہے، بلکہ 2011 کا بھی اپنے ختام ہے، اور آج صرف میڈیا اور آپ کے تھوڑے بڑے تبصرے جو ہیں سر، یہ واحد ذریعہ نہیں ہے معلومات کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی قوم کو بڑی انفارمیشن ہے۔ جو قومیں تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تاریخ ان کو نشان عبرت بنا دیتی ہے، اور بالکل ایسا ہی ہے جس مقام پر آج ہم کھڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے سکوت سے ڈھکا ہوا ہے، یہی وجہ ہے قوم آج انتشار کا شکار ہے۔ آپ پلیز حقائق کو بیان کریں، سچائی کا ساتھ دیں۔ جب تک آپ کے رحمت اللہ علیہ کہنے سے کوئی شخص ولی کے درجے میں فائز نہیں ہوگا، آپ کے شہید کہنے سے کوئی شخص شہادت کے درجے میں فائز نہیں ہوگا، کہ آپ صحیح بات کہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ اور ہمارا کام ہی صحیح بات کرنا، اور ہم حق کو حق اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے میں کسی قسم کا تعامل نہیں برتتے، اور نہ ہی کسی سے گھبراتے ہیں۔ بتائیے گا کہ ہمارے تمام لیڈر ایک جیسے ہی ہیں؟ اگر ہمارے تمام لیڈر ایک جیسے نہ ہوتے تو آج پاکستان اس مقام پر پہنچا نہ ہوتا۔ عمران خان صاحب جس تبدیلی کی بات کرتے ہیں، وہ کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور کیا ان کی سوچ ہے؟ پہلے جلسہ جو انہوں نے لاہور میں کیا ہے، اس کے بعد سے لوگوں کی رائے بھی تبدیل ہوئی ہے، لیکن یہ بیان جو کہ بھارت کے حوالے سے ہے، اور تمام سیاستدانوں کا بھارت کے حوالے سے ایک ہی طرح کے بیانات آ رہے ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں، تکلیف ہے تو صرف اور صرف پاکستانی میڈیا کو ہے۔ میڈیا یا عوام کے جذبات کی ترجمانی جو کرتا ہے، اور جو وزیر اعظم کے عہدے پر بیٹھ جائے تو وہ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ عوام کو بھول جاتا ہے، اور وہ اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے بیرونی قوتوں کی جانب دیکھنے لگ جاتا ہے، ٹھیک، اور اس کے بعد وہی بات کہتا ہے جو بیرونی قوتیں چاہتی ہیں۔ اور اگر یہی طرز عمل رہا تو میں ایک بات کی تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے بھارتی حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے بھی بیانات دیتے رہے تو پھر بھارت کا ایک خواب پورا ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ بھارت کا ایک بڑا خواب یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے اس خطے میں اس کو لیڈر ملک کے طور پر تسلیم کیا، اس کی بالادستی تسلیم اور کر لی جائے، اس کی بالادستی کو جو ہے وہ مانا جائے۔ اور جس طرح کے یہ بیانات آ رہے ہیں تجارت کے حوالے سے اور مسئلہ کشمیر کو نظر انداز کر دینے کے حوالے سے، اور عمران خان کا تازہ ترین بیان جو ہے وہ اس کا مظہر ہے۔ ہم کس جانب جا رہے ہیں اس پر قومی سطح پر سختی سے توجہ کرنی چاہیے اور اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اور دیکھیے، بھارت جو کام 1971 میں پاکستان کو شکست دے کر بنگلہ دیش کو وجود میں لا کر نہیں کر سکا کہ اس کو اس خطے کا لیڈر مانا جائے اور اس کی پالیسی جو وہ متعین کرے اس کو باقی ملک جو ہیں وہ اس کا اتباع کریں، اب ہم اس کی جانب جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس وقت یہ قدم روکے جا سکتے ہیں۔ تاریخ کی بات ہوئی، یہ بھی تاریخی کا ہے کہ جب بنگلہ دیش بنا اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، اور اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ کچھ مزید کالر ہیں، مصطفیٰ صاحب ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی بات یہ ہے، جو ہمارے ہاں یہ ہیرو ورشپ ہے، پرسنالٹیز کی ورشپ، اس نے تباہی ہماری مچائی رکھی، ہمارا ملک ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد جو کالا باغ ڈیم کو کل کیا گیا، رینٹل اور پاور یونٹس اور اس طرح کی مہنگائی مینیپولیٹڈ سے غریب آدمی تباہ و برباد ہو گیا۔ ابھی بھی عمران خان کو کیا پتہ ہے بجلی کا بل جب ایک غریب اور سفید پوش دیتا ہے تو اس کے ساتھ کیا گزرتی ہے، اس کا مہینہ کیسے گزرتا ہے، اس کو کیا پتہ ہے کہ جو گاجر ہے جو 2 روپے کی کلو ملتی تھی اب 50 کی مل رہی ہے۔ یہ سب ان کو یہ ساری الیکٹرول ریزلٹس کے اپنے جلسوں سے
انہوں نے تمام توجہ کرپشن سے, اس کرپٹ حکومت سے ہٹا کے اپنے جلسے اور 3 سال کی ان کو مدت دے دی کہ یہ 3 سال تک اپنا کام کریں گے اور یہ الیکشن جیتیں گے. کون ان کی پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ فیئر الیکشن نہیں کرائے گا, تو پھر یہ کس چیز کے لیے ڈیلے کریں؟ یہ تمام سیاست جو ہے خود غرضانہ ہے, ان کو بدلنا چاہیے. نواز شریف اگر ایک موومنٹ چلا رہا تھا تو تم اس سے ملو, تم اپنی 1.5 انچ ٹھیک مصطفیٰ صاحب, تھینک یو ویری مچ. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ سیالکوٹ سے ہیں. السلام علیکم جی. میں سیالکوٹ سے شوکت علی بول رہا ہوں. شوکت صاحب فرمائیے گا. شوکت صاحب, جو تجارت کا مسئلہ کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ, یہ بالکل غلط ہے. اس لیے کہ ہمارے پاکستان میں کیا چیز نہیں بنتی. جو انڈیا سے تجارت کرے گا وہ مہنگی چیز پڑے گی, ہماری چیز کی ویلیو کٹے گی. ہماری چیزیں بہت اچھی ہیں اس سے, میں انڈیا بھی گیا ہوا ہوں, لیکن ہمارے ملک میں اچھی چیزیں بن رہی ہیں. یہ زیادتی کر رہے ہیں مسلمان, ایسے نہیں کرنے چاہیے. رائٹ شوکت صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ نے کال کی. خواجہ انجم صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم خواجہ صاحب. وعلیکم جناب. جناب یہ تجارت کا ہی کمال تھا. عمران خان کے بیان پر میں تبصرہ کر رہا ہوں کہ تجارت کا کمال تھا کہ کالی مرچوں والے آئے اور پورا ہندوستان غلامی کی زنجیروں میں جکڑتا گیا. پھر نہ جانے کتنے ٹیپو, کتنے حیدر علی اس غلامی کی زنجیروں کو کاٹنے میں لگے رہے. اور یہ تجارت ہی تھی کہ اس چھوٹی سی غلطی, جب رنگون کے اندر مغلوں کا آخری تاجدار کہہ رہا تھا کہ کتنا بد نصیب ہے ظفر 2 گز بھی زمین نہ ملی کوئے یار میں, اور یہ جناب علی تجارت تھی جب آپ کا 50 لاکھ میں کشمیر بیچ دیا گیا. ہلو جی جی ہم سن رہے ہیں, فرمائیے گا. اچھا, دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں, کیا انسان کی سرشت میں شامل ہے کہ کسی کی بیٹی اور بہن سے ریپ کیا جائے, کسی کا بھائی مار دیا جائے اور اس سے وہ تجارت کرے گا؟ 80,000 کشمیری شہدا ہمارے بھائی ہیں. یہ واقعات اگر عمران خان کے ساتھ ہوتے تو اس کے ساتھ کیا وہ تجارت کرتا؟ یہ کرکٹ نہیں ہے. ٹھیک, بہت شکریہ خواجہ انجم صاحب. اور ایک آخری کالر ہیں شاہد صاحب, ان کی کال بھی لیتے ہیں, پھر عطا صاحب سے ہم تمام کالرز کی جو باتیں ہیں, جو پوائنٹس ہیں, ان پر ڈسکس بھی کریں گے. جی شاہد صاحب. السلام علیکم. جی میں یہ عرض کروں گا کہ یہ موجودہ حکومت اب جس نہج پر چل رہی ہے, اس کو مزید ایک دن بھی ڈھیل دینا جو ہے وہ قومی سلامتی پر بھاری ہوگا. اب بیان تو بہت آ چکے ہیں, عمران خان بیانات دے رہے ہیں, میاں صاحب بیانات دے رہے ہیں, لیکن عمل کے میدان میں کوئی قدم نہیں رکھ رہا. ان کے لیے اب عملی طور پر لوگوں کو گھروں سے نکالیں, تحریک چلائیں کوئی ایسا. اب میاں صاحب کی ریلیاں اب جو ہے نا وہ 20 کو ہوگی, پھر اس کے بعد نہ جانے کب ہوگی, تو یہ تو 1.5 سال پورا کروائیں گے ان کا, اور اس دوران ملک کا کیا بنے گا, یہ حالات کہاں جا رہے ہیں. میاں صاحب کو بھی اور عمران کو بھی اب عملی قدم اٹھانا چاہیے اگر واقعی مخلص ہیں. ٹھیک ہے شاہد صاحب, تھینک یو ویری مچ. جی عطا صاحب, کالرز کی رائے حکمرانوں کے حوالے سے, سیاستدانوں کے حوالے سے, اور پھر تجارت کے حوالے سے جب بات ہوئی تو تاریخ میں بھی ایک کالر چلے گئے. انہوں نے کہا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جب آئے تھے اور انگریز جب آئے تھے وہ بھی تجارت کے بہانے آئے تھے, پھر انہوں نے پورے بر صغیر پر قبضہ کر لیا, اور اب بھارت کی بھی کیا یہی اسی قسم کی سازش ہے؟ 1996 میں نے دہلی میں بھارت کے دفتر خارجہ میں اس وقت کے وزیر خارجہ اندر کمار گجرال سے انٹرویو کیا. رائٹ. اور میں نے کہا جی یہ جو آپ پاکستان کے ساتھ تجارت کے لیے اتنے جلد بازی اتنے ہو رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہا, یہ انٹرویو چھپ چکا ہے, انہوں نے صاف لفظوں میں مجھ سے کہا کہ دو وجوہ کی بنیاد پر. ایک تو ظاہر ہے کہ ہم صنعت کے میدان میں بہت آگے چلے گئے ہیں, اور اب ہماری پروڈکٹس جو ہماری مصنوعات ہیں ان کو قریب ترین منڈیاں ملنی چاہیے. یہ بالکل وہ سوچ ہے جو انگلینڈ میں مانچسٹر کے ٹیکسٹائل کے صنعت کاروں کی تھی جب یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی آئی, اور اس نے یہاں کالی مرچیں, جیسے کہ ہمارے ایک ناظر نے کہا, بیچنے کے بہانے پھر یہاں سے سستی روئی اور سستی جوٹ لے کر گئے, اور وہاں سے مہنگا کپڑا بنا کر یہاں پر بیچا, اور یہاں کی لوکل صنعت کو تباہ کیا اور پھر چھا گئے. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ تجارت کو ملک پر سیاسی اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے کسی دوسرے ملک پر پہلا دروازہ تجارت, اور یہ ہتھیار کے طور پر اب ایسا لگتا ہے کہ بھارت اس کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے. اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ 1949 میں جب بھارت نے اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کیا تھا اور پاکستان سے بھی مطالبہ کیا تھا, تو پاکستان نے بھارت, حالانکہ اس وقت ہماری کرنسی بھارت کے ساتھ لنک تھی, اس وقت 1949 کی بات ہے, 2 سال ہوئے تھے پاکستان کے قیام کو, اس وقت ہماری 70% تجارت بھارت کے ساتھ تھی, لیکن پاکستان نے حقارت کے ساتھ یہ مطالبہ مسترد کر دیا تھا, اور پھر ہماری جوٹ جو ہے وہ
% جو ہے بین الاقوامی منڈیوں میں بکنا شروع ہو گئی تھی اور پاکستان کے زر مبادلہ میں بہت اضافہ ہوا تھا جب ہم نے بھارت کے ساتھ تجارت کو مسترد کر دیا تھا، اور پھر ہماری ریلوے کو بھی ڈیزل انجن ملے تھے۔ اب تو ریلوے کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا ہے نا، اور بھارت کے ساتھ تجارت کے شوق میں ہم جو ہے ہماری سوچ و سمجھ جو ہے وہ بالکل معطل ہو کر رہ گئی ہے۔ اس تمام صورتحال میں طاہر صاحب چین کا ریئیکشن کیا ہے اور کس طرح سے وہ اس تمام صورتحال کو دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت بھارت کو پسندیدہ ترین ملک قرار دے رہی ہے؟ چین کو پسندیدہ ترین کیوں نہیں قرار دے رہی؟ چین ہمارے لیے تو چین پسندیدہ ترین ملک ہے، اور چین سے اور دیگر ممالک سے، سعودی عرب سے، ایران سے، ترکی سے تجارت بڑھانی چاہیے نہ کہ بھارت سے، لیکن چین کا ریئیکشن اور کیا ہے، کس طرح سے سوچ ہے اس کی؟ دیکھیں چین جو ہے اس کا ریئیکشن پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ مثبت رہا ہے۔ چین نے پاکستان کو برابر کے ایک ساورن کنٹری کے طور پر لیا ہے اور دوستی کے تمام جو حقوق ہیں وہ ادا کیے ہیں۔ اب جو سارک کانفرنس ہوئی ہے مالدیپ میں، وہاں چین کی یہ خواہش سامنے آئی ہے کہ وہ بھی سارک کا باقاعدہ ڈائیلاگ پارٹنر بننا چاہتا ہے۔ جی، اور اگر افغانستان کو سارک کا رکن بنایا جا سکتا ہے 8ویں ملک کے طور پر، تو 9ویں ملک پر چین بھی اس خطے کا ایک اہم ملک ہے۔ چین کو بھی ہمیں یہ رکنیت دینے کی، اور بھارت نے مخالفت کی ہے۔ بھارت نے کیوں مخالفت کی ہے؟ اس لیے کہ بھارت کی پھر وہ خواہش جو ہے وہ دب جاتی ہے کہ اس خطے کا لیڈر بھارت ہو۔ ٹھیک، اگر یہاں چین آئے گا تو توازن پیدا ہوگا تجارت کے میدان میں بھی اور اسٹریٹجک میدان میں۔ ہماری خارجہ پالیسی میں بھی آپ نہیں دیکھتے کہ توازن ہونا چاہیے، اور خاص طور پر ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ پرو چائنا ہونی چاہیے نہ کہ پرو انڈیا، پرو امریکہ؟ ہماری خارجہ پالیسی میں جو بنیادی نقص پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم چین کے ساتھ دوستی کے نعرے لگاتے ہیں، ڈکٹیشن امریکہ سے لیتے ہیں۔ منافقت، یہ جو دوہرا رویہ ہے اس سے کبھی چین بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، رائٹ۔ اور ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور کالرز کے مشکور ہیں جنہوں نے آج کے پروگرام میں کالز کی، جن کی کال شامل نہیں کر سکے وقت کی کمی کی وجہ سے، ان سے معذرت، بڑھیں گے نوائے وقت کالم کی جانب۔ ناظرین، آج کا کالم جو ہم نے منتخب کیا ہے محمد شعیب مرزا صاحب کا کالم ہے، آئینہ کے عنوان سے لکھتے ہیں۔ آج انہوں نے لکھا ہے امریکہ سے نفرت کیوں؟ سوالیہ نشان، سوال اٹھایا ہے، اور لکھتے ہیں کہ کسی سے محبت یا نفرت کرنے کے بہت سے جواز ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی سے محض اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ اس کا رویہ یا سلوک دوسروں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر ہم کسی سے نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا رویہ ہمارے ساتھ درست نہیں ہوتا۔ آگے لکھتے ہیں کہ امریکہ پاکستان سے دوستی کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن پاکستان کے ازلی دشمن بھارت کی ہر موقع پر حمایت کرتا ہے، بھارت کے ساتھ جوہری معاہدے کرتا ہے، اس کے ساتھ جنگی مشقیں کرتا ہے، اسے اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بناتا ہے، افغانستان میں اسی کے اثر و رسوخ کو بڑھاتا اور پاکستان میں اس کی تخریبی کارروائیوں کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ حالانکہ عالمی اصول یہ ہے کہ دوست کا دوست اپنا دوست اور دوست کا دشمن اپنا دشمن، لیکن اس کے حوالے سے بھی امریکہ نے پاکستان کے ساتھ منافقانہ پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ اور رضا صاحب، کیا یہ منافقانہ پالیسی ہی پاکستانیوں کی امریکیوں سے نفرت کا بنیادی سبب ہے؟ دیکھیں، امریکہ نے جو پالیسی اختیار کر رکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو ڈکٹیشن دیتا ہے، چند ڈالروں کے عوض پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومت سے وہ خدمات لینا چاہتا ہے جو کہ ایک ذیلی اور طفیلی ملک کی خدمات ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اور پاکستان کے عوام اپنے ملک کو آزاد اور خود مختار دیکھنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے عوام کو نظر آتا ہے کہ ان کے ملک کے اندر داخلی وسائل کتنے ہیں۔ اگر ان وسائل کو بروئے کار لایا جائے تو ہمیں ان چند ڈالروں کی ہرگز ضرورت نہ رہے جس کے عوض ہم نے عملاً غلامی کا طوق گلے میں ڈال رکھا ہے۔ اور امریکہ ہم پر در پردہ بھی اور کھلے عام بھی دباؤ ڈالتا ہے، اور امریکہ ہمیں وہ پالیسیاں اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے جو کہ پاکستان کے عوام کو ہرگز پسند نہیں، کہ وہ ہماری خود مختاری پر ضرب لگاتی ہیں، اور ہماری عزت نفس کو انہوں نے مجروح، قومی عزت نفس کو مجروح کر کے رکھ دیا، اور ہمیں محتاج قوم کے طور پر ہماری تصویر دنیا میں پیش کی جاتی ہے۔ پاکستان 18 کروڑ عوام کا
ملک ہے اور اس میں نوجوان طبقے کی اکثریت ہے، یعنی نوجوان طبقہ بہت کچھ کر سکتا ہے اور پاکستان وسائل سے بھرا ہوا لیکن ملک ہمیں ہے۔ محتاج بنا دیا گیا اور ہمارے حکمرانوں پر دباؤ ڈال اسی کر وجہ محتاج سے بنا لوگوں دیا کو ان حکمرانوں سے نفرت ہے اور ان حکمرانوں کے جو آقا ہیں امریکہ اور اب بھارت کو بھی عملاً قائد، اور یہ بڑی بدقسمتی ہوگی، قائد تسلیم کیا جا رہا ہے تو تجارت کی ساری جو ہیں دروازے اس پر کھولے جا رہے ہیں، جی۔ تو یہ اس وجہ سے عوام کو امریکہ اور بھارت سے بھی نفرت ہے اور ان کے اعلی کار حکمرانوں سے بھی نفرت ہے۔ رائٹ، بالکل صحیح فرمایا ناظرین۔ کالم بھی پڑھیے گا شعیب مرزا صاحب کا، بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت اداریہ کی جانب۔ ناظرین، آج کا نوائے وقت اداری ہے کہ بھارت کو پسندیدہ ترین ملک قرار دینے کے خلاف نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی قرارداد اور من موہن کی طوطا چشمی۔ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے زیر اہتمام الحمرا ہال لاہور میں یوم اقبال کے سلسلے میں منعقدہ بھرپور تقریب میں گزشتہ روز ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی، جس میں حکومت پاکستان کی طرف سے بھارت کو پسندیدہ ترین ملک قرار دینے کے فیصلے کی شدید مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ پاکستان کے غیور عوام نے اس غیر دانشمندانہ فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ اداری کی آخری لائنز ہیں کہ یوم اقبال کے موقع پر نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی جانب سے منظور کی گئی قرارداد کے مطابق بھارت کو پسندیدہ ترین ملک قرار دینے کا فیصلہ فی الفور واپس لے لینا چاہیے اور یو این کی قراردادوں کی روشنی میں مسئلہ کشمیر طے ہونے تک بھارت کے ساتھ تجارت سمیت دوستی کا ہر دروازہ بند کر دینا چاہیے، کیونکہ بھارت سے دوستی کے سارے دروازے ہمیں اپنی موت کی جانب دھکیلنے والے ہیں۔ اداریہ پر مختصر رائے اور نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی قرارداد کے بارے سے بات کرنا چاہیں گے عطا صاحب سے۔ یہ دیکھیے، یہ قرارداد جو ہے دو چیزوں کی مظہر ہے۔ ایک تو یہ یوم اقبال کے حوالے سے جو جلسہ منعقد ہوا ہے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے زیر اہتمام، جی، اور یہ ایک ایسا جلسہ ہے جس میں شہر بھر کے دانشور اور عوام کے جو باشعور نمائندے ہیں وہ شرکت کرتے ہیں، جی، اور ان کی یہ رائے اور آواز سامنے آئی ہے جو کہ قومی جذبات کی عکاسی کرتی ہے اور حکومت کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح فرمایا، حکومت کو اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے اہتمام یوم اقبال کی تقریب تھی، اس میں محترم مجید نظامی صاحب نے فرمایا کہ اقبال اور قائد کا پاکستان ہی در حقیقت عوام کا پاکستان ہے اور عوام کو اپنے ووٹ کی طاقت سے یہ بتا دینا چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو جو کہ غیر نظریاتی ہیں، جو کہ پاکستان کی بنیادی اساسوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کو رد کرنا ہے۔ عطا صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور بہت اہم موضوعات پر آپ نے اپنی رائے دی۔ تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی آپ سے بات ہوگی۔ آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سن 1944 میں قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان تو اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں مسلمانوں کی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ اس پر بھی ضرور غور کیجیے گا۔ احتشام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔